سوشل میڈیا کا بے ہنگم استعمال ایک تو یہ وقت کے ضیاع کا سبب ہے، اور دوسرا کوئی خال مثال ہو، 100 میں ایک نہیں، ہزاروں میں سے ایک، اور وہ بھی کوئی بہت مضبوط ہو، ورنہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تنہائی میں یہ آلہ میسر ہو اور نگاہیں پاک رہ سکے۔ اس لیے اس کو ترک کرنا ہی اس کا علاج ہے، اور بالخصوص جو عنفوان شباب ہوتا ہے، یہ جو 14-15 سال کی جو عمر ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 15 سال سے لے کر 20 سال تک کی جو عمر ہے یہ انتہائی اہمیت کی حامل عمر ہے۔ نظریات پختہ اس عمر میں ہوتے ہیں۔ اس عمر کے اندر اس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ساتھ جو رشتہ ہے، دیکھو ماں باپ بھولے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے میں ریسرچ کر رہا ہوں، بچہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر بہت کچھ، میری ساری کتابیں اس پہ ہیں، اور ماں باپ سادے ہیں، بھولے ہیں، وہ اس انداز سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ تو ماں باپ کر سکتے ہیں کہ اولاد کا ٹائم ٹیبل مقرر کر سکتے ہیں، سونے کا اور جاگنے کا، نگاہ پاکیزہ ہو، نگاہ پاک بین ہو، نگاہ خیر کو، اچھائی کو دیکھنے والی ہو، بلکہ تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، فقر کیا ہے۔ تو اس پر بہت لوگوں نے بہت کچھ کہا، لیکن اقبال نے 2 لفظوں میں فقر کی تعریف کی۔ ذرا دیکھیے، چیست فقر اے بندگان آب و گل، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل۔ 2 چیزوں کا نام فقیری، یک نگاہ پاک بین یک زندہ دل، ایک پاک بین نگاہ اور ایک زندہ دل۔ اگر 2 چیزیں کسی کو مل گئی تو وہ فقیر بن گیا۔ دل گرمے نگاہ پاک بینے، اور آخری بات کہی جان بے تابے۔ یہ آپ کی جد و جہد ہے۔ جب سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ حاصل کرنے کے بعد عالم بن گئے، مفتی بن گئے، خطیب بن گئے، شاعر بن گئے، ادیب بن گئے، مصنف بن گئے، قاضی بن گئے، سب کچھ بننے کے بعد مغرور بن گئے۔ یہ کیا ہوا؟ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ جان بے تابے۔ اب جان بے تاب ہو گئی، جو آگ مجھے لگی ہے اوروں کو بھی لگ جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوتی تو حضور اپنی زبان کو جنبش دیتے کہ یہ جو میرے سینے میں اترا ہے جلدی جلدی زبان پہ آئے اور لوگوں تک پہنچے۔ تو کیا کہا میرے رب نے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے دل میں اتارا ہے زبان پر بھی لے آئے گا۔ ابھی وحی کے آثار نمودار ہوئے، ابھی وحی کا نزول اختتام کو پہنچا، حضور فوراً اس کو زبان پہ لانا چاہتے۔ تو حضور کی اس مشقت کو دیکھ کر اللہ فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک، محبوب آپ کیوں تکلف کرتے ہیں؟ یہ محفوظ ہو گیا ہے، جو دل میں آیا اب زبان پہ آ جائے گا۔ تو یہ بے تابی ہے، یعنی علم حاصل کرنا، فنون حاصل کرنا، مرتبہ حاصل کرنا، سب کچھ بننے کے بعد متکبر بن جاؤ، بعد میں مغرور بن جاؤ، بعد میں جھوٹے خدا بن کے بیٹھ جاؤ، بعد میں لوگوں سے ملو بھی تو ایسے ہاتھ دو۔ یہ کیا تم نے تماشا بنایا ہے؟ یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد آخری بات اقبال نے کہا جان بے تابے۔ اب وہ جان، اللہ اکبر، وہ بے تاب ہو گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب اللہ کا باخی نفس کا، آپ تو اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال دیا، آپ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیا۔ اور کہیں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو وہ جو بے تابیاں ہیں وہ اس کا نتیجہ ہے۔